اور اب دکن کی سیادت اور خطابت کا ایک آفتاب خواجہ محبوب اللہ کے نبیرہ پربہار با اعتبار پروقار صاحب وقار حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی قادری المعروف وقار پاشا صاحب دامت برکاتہ سے التماس ہے تشریف لائیں اور اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا صاحب وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد عدد ما تحبه وترضاه عدد ما يحبك ويرضاك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ مشایخ اعظام، علماء کرام، دیگر سامعین، آج کی یہ بابرکت مجلس جو حضرت قطب الہند غوث دکن سیدنا امیر شجاع الدین حسین قبلہ قدس سرہ العزیز سے منسوب موسوم معنون ہے، اس حقیر فقیر کو بھی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی حیات پاک کے مختصر وقت میں چند گوشے پیش کر سکے۔ قرآن کریم نے تاجدار کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کی جو بات بیان فرمائی ہے، تو اس میں رسالت کے مناسب کا جو ذکر ہوا ہے، ان میں ایک یتلو علیہم آیاتی، دوسری وہ یزکیہم، تیسری جو بات ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تلا یتلو کے ساتھ یہ جو صلہ ہے علی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھ کر سنانا نہیں ہے بلکہ قرآن کو دلوں میں اتار دینا ہے۔ یہ منصب خاص رسالت پناہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ پھر اس کے بعد جو بات ہوئی ہے
وہ ہے تطہیر باطن، تصفیہ نفس کی، تنقیح نفس کی۔ یہ وہ منصب ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا میں بھی ملتا ہے، تقدم و تاخر کے ساتھ، کہ وہاں کتاب و حکمت کی بات پہلے اور تزکیہ نفس کی بات بعد میں ہوئی تھی، لیکن یہاں تزکیہ نفس کی بات پہلے ہے اور کتاب و حکمت کی بات بعد میں ہے۔ جب دھرتی پر ہل چلایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی بیج بوئے جاتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی اور دل کی دھرتی جب پاک صاف ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عمل کا بیج بویا جانا اور اس کے بعد تناور درخت ثمر آور بننا، یہ ایک قدرتی نظام ہے۔ اسی لیے تزکیہ نفس کو یہاں اولیت دی گئی، چاہے منصب کتاب و حکمت کی بات بتلانے کا ہو، سکھلانے کا ہو، یا تطہیر باطن کرنے کا ہو، یا کلام مقدس سنانے کا اور اس کے اثرات کو دلوں میں جاگزی کرنے کا ہو، یہ مناسب رسالت جن کو قرآن نے بیان کیا، جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان مناسب کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے علماء اور اولیاء کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ علم ہے، کتاب و حکمت کی بات ہے، اور کہیں یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو سارے کمالات کی جامع بن جاتی ہے، کہ تطہیر باطن کا بھی فریضہ انجام دیتی ہے، کتاب و حکمت کی باتیں بھی سکھلاتی ہے، اور قرآن کے پیام کو لوگوں کے دلوں میں اتارتی بھی ہے۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک شخصیت کا نام ملتا ہے جنہیں ہم حضرت شجاع الدین علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک شخصیت ایسی کہ جس نے ساری زندگی اس کام کو اس کمال کے ساتھ انجام دیا کہ آج ان کے فیضان سے بہتے ہوئے روحانی چشمے شہر بھر میں ہی نہیں بلکہ شہر کے باہر اور نہ جانے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کہاں کہاں ایمان کی کھیتیوں کی آبیاری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ ہیں کہ جن کی ایسی مقدس ہستی، دراصل یہ نبوت کا منصب علماء اور اولیاء کے حصے میں آتا ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں کہ ایک شخصیت نے نہ جانے اپنے فیضان کرم سے اور نگاہ کرم سے کتنوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ایمانی روحانی پیاس رکھنے والوں کی تشنگی بجھانے کی نہ صرف مجاز گردانے گئے بلکہ اہل قرار دیے گئے، بلکہ ہر وہ دستے میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ساری زندگی علوم قرآنیہ کی ترویج و اشاعت میں انجام دیتی ہے، تو سرکار مدینہ ایسے لوگوں کی شان اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، وہ بندگان خدا جو تا دم زیست علوم قرآنیہ کے بیان کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے اور اسی حال میں اپنے رب سے جا ملے، تو سنو، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے فرشتے ایسے آتے ہیں جیسے تم کعبے کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہو۔ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ قدس سرہ العزیز بھی بلا شبہ ایک ایسی ہی ہستی کا نام ہے۔ قرآن کی خدمت بھی انجام دی، خانقاہ شریف کے ذریعے تطہیر باطن کا نظام بھی قائم فرمایا، اور بجا طور پر ہم یہ کہنے کے آج موقف میں ہیں کہ ان کا یہ فیض کئی ناموں سے حیدرآباد میں جلوگر ہے۔ کئی خانقاہیں ہیں ایسی
جو حضرت سے فیض یاب ہوئی اور چمکے ہیں کتنے ذرے ایک آفتاب بن کر کے مثل آج پوری تابانی اور آب و تاب کے ساتھ وہ دنیا بھر میں نظام روحانی اور ایمانی کو چلا رہے ہیں۔ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ قدس سرہ العزیز سے ہمارے خانوادے کا جو تعلق ہے وہ دوہرا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ میرے جد امجد حضرت یحییٰ پاشا قبلہ کے جد امجد حضرت سید پرورش علی حسینی المعروف پاشا میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان، یہ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ کے مرید اور خلافت کا تمغہ رکھنے والے افراد میں سے تھے۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ حضرت کی نبیری جو حضرت عبداللہ شہید کی صاحبزادی تھی، وہ حضرت سید پرورش علی حسینی پاشا میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی رفیق حیات بنی۔ تو اس طرح دوہرا فیضان قاضی پورے میں میر شجاع الدین حسین قبلہ کا جاری ہوا، الحمدللہ علی احسانہ تعالی۔ اور آج ان کے خانوادے کے سپوت برادرم مولانا آصف پاشا صاحب وہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو خانخواہوں کی روایت ہے۔ خانخواہیں اب اگر ہم اقبال کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر خانخواہوں کی دونوں صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ دور اور وہ شخصیات جن کا ذکر اقبال نے سدھا توصیف اور تحسین کے ساتھ کیا، اور پھر وہ خانخواہیں جہاں نام نہاد مرشدین خانخواہ کے نام سے اپنے انداز میں اپنا دھندا چلا رہے ہوں۔ دونوں اعتبارات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہی شعر میں اقبال نے اس کا جائزہ لیا، ہم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ مومن گئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن۔ بات حتمی نہیں ہے، استثناء ہر جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مشاہدات سر علامہ اقبال میں ہو، ہم مانتے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج بھی حیدرآباد میں وہ خانخواہیں موجود ہیں جہاں تشنگان علم کی پیاس بھی بجھائی جا رہی ہے، تطہیر باطن کا نظام بھی قائم ہے، تلا یتلو کی بات بھی ہو رہی ہے، کتاب و حکمت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور ایسے خانوادوں میں، ایسی خانخواہوں میں ایک عظیم المرتبت خانخواہ ہے، خانخواہ شجاعیہ۔ بجا طور پر ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ حیدرآباد پر اللہ کا کرم ہے کہ اقبال کا جو پہلا مصرع ہے اس کے مثل پہلے بھی یہاں لوگ تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ المستعان صبح قیامت تک رہیں گے۔ اقبال ایک انقلابی شاعر بھی تھے، مصلح قوم بھی تھے، اور وقت کے نباز بھی تھے۔ بہر طور انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور اصلاح کے لیے تنقید ضروری ہوتی ہے۔ نقد و بصر کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ اقبال نے کہیں کہیں اپنی اس گہرائی اور گہرائی والی نظر کو لفظوں کا جامع پہنا کر شعری سانچے میں ڈھال کر دنیا کو ایک پیام دیا۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کے اعترافات اس بات کے غماز اور ترجمان ہیں کہ اقبال کا ایسی شخصیتوں سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پالا بھی پڑا، اور اقبال کے مشاہدات میں وہ خانخواہیں بھی تھیں
جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یدیں بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، وہ اس کے بھی قائل تھے. تو تنقید صرف اصلاح کی نیت سے تھی. لوگ الزام دھر دیتے ہیں کہ اقبال یہ تھے وہ تھے. میں سمجھتا ہوں خیر ہم کو یہاں اقبالیات اور اقبال پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں ہے. برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی تھی، عرض کر رہا تھا. بہرحال آج کی اس نشست میں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ نہ صرف ہم شریک ہیں بلکہ میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب پر حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی نظر عنایت ہے اور ہوگی. تبھی تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم اس مرد خدا کی محفل میں شریک ہو سکے. حضرت کے پیر و مرشد شاہ رفیع الدین خنداری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب ثمرات مکیہ میں ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان فی جسد ابن آدم مضغۃ وفی المضغۃ فؤاد وفی الفؤاد قلب وفی القلب سر وفی السر خفی وفی الخفی اخفا وفی اخفا انا. بے شک آدم کی اولاد کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اس میں اس کی جان ہے، اسی میں قلب ہے، اس قلب میں سر ہے، اس سر میں خفی ہے، اس خفی کے پیچھے اخفا کی منزل ہے، اور اس اخفا کے بعد رب فرماتا ہے کہ میں ہوں. خواہیں اس گوہر سے اپنے وابستگان کو واقف کرانے کے لیے اور ان اسرار سے پردے اٹھانے کے لیے ہوا کرتی تھی. بلا شبہ اولیاء کرام نے صدیوں یہ کام انجام دیا، اور آج بھی الحمدللہ یہ کام جاری و ساری اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. لیکن ان منزلوں سے جو لوگ گزرتے ہیں تو پھر ان کی بصیرت اور ان کی سماعت اور ان کے احوال ظاہر و باطن کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدسہ کے صدقے و طفیل اس گوہر سے روشناس ہوئے تو پھر وہ حدیث کے مصداق ہوئے کہ قلب المومن عرش اللہ. جس کو قلب کی اس حقیقت کا پتہ چل گیا. بایزید بستامی کے دور میں کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر عرش الہی کو اٹھائے چل رہا ہے. خواب کا روب دبدبہ جلال ایسا تھا کہ نیند ٹوٹی. خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی جسم جرجریاں لے رہا تھا، راشا سا طاری تھا، روب اور دبدبے سے جسم لرزہ باندام تھا. صبح اٹھا تو شہر کے بڑے بڑے اکابر علماء سے اور ان کی نظر میں جو اہل دل تھے ان سے مسئلے کو رجوع کیا کہ میں نے کل رات ایسا خواب دیکھا. میں بندہ گندہ، وہ بارگاہ قدس، بھلا کیا رشتہ کیا تعلق. کسی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تمہیں ابو یزید با یزید کے پاس ہی ملے گی، چلے جاؤ. سفر کر کے اپنے شہر سے حضرت بایزید کے پاس پہنچا. جب اس شہر کو پہنچا جہاں وہ مقیم تھے تو دیکھا کہ سڑکوں پر غیر معمولی چہل پہل اور مرور و عبور میں معمول سے زیادہ لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں. پوچھا کچھ خاص بات ہے شہر میں کہ سڑکوں پر ازدحام سا نظر آتا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا بایزید کا انتقال ہو گیا ہے، اسی راستے سے جنازہ جانے والا ہے. دل لرز گیا. اتنا بڑا سفر کر کے میں جس مقصد سے آیا تھا وہ مقصد تو فوت ہو گیا. سوچا کہ یہیں رک جاتے ہیں. اللہ کے اس بندے کا جب جنازہ جائے گا کم سے کم جنازے میں شرکت تو ہوگی، اور اگر سعادت مل جائے تو کندھا بھی لگا لیں گے.
وہیں رکے رہے یہاں تک کہ جنازہ آیا، اور جنازے کو کچھ قداور لوگ اٹھائے ہوئے تھے، یہ بھی دھکم پیل میں کندھا لگانے کے شوق میں جنازے تک پہنچے، اور کسی نے پیچھے سے ایک ایسا دھکا دیا کہ جنازے کے ٹھیک جب پہنچے تو ہاتف غیبی نے صدا دی، غیب سے آواز آئی کہ نادان، تو نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ یہ بایزید اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس کا قلب عرش الہی ہے، جو خواب تو نے دیکھا تھا کہ سر کے اوپر عرش الہی ہے، اس خواب کی تعبیر یہی ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی ہستیاں اس عالم فانی میں آئیں اور اس باقی کے پیام کو دنیا والوں کے دلوں میں ایسا اتار دیا کہ وہ بھی باقی باللہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور حضرت کے التفات اور کرم سے ہم سب کو نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔